تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بلبوتے پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھوڑ سواروں کے ہمراہ وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی خالد اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤ والے درختوں کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جھاؤ والے درخت پا لیں تو ان میں سے پہلے والے درخت کو کاٹ ڈالیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی نخلہ کی طرف سفر باندھا اور وہاں 3 جھاؤ والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلہ کے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلہ کے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ واپس جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو اس کی شکل شیطان عورت سے مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ ہمیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ بن چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جو کے درختوں کو بھی کاٹ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا ہے، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔